آج ویو 360 میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات دنیا بھر میں کہیں طوفان اور کہیں قحط. کیا اقوام عالم کرۂ ارض کو بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جو کیا جانا چاہیے؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج دنیا ارتھ ڈے منا رہی ہے اور اس سال کی تھیم ہے پلاسٹک ورسز پلانٹ، یعنی ہمارا سیارہ بمقابلہ پلاسٹک. تقریباً 100 سال پہلے انسان نے روزمرہ کے استعمال کی مصنوعات میں قدرتی اجزاء کی بجائے مصنوعی اجزاء یعنی پلاسٹک سے بنی مصنوعات کا استعمال شروع کیا. ہماری زندگیوں کے تقریباً ہر پہلو میں پلاسٹک کی حد سے زیادہ موجودگی اور استعمال کی وجہ سے 20ویں اور 21ویں صدی کو پلاسٹک ایج کہا جاتا ہے. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے اداروں کا اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال 40 کروڑ ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے. قدرتی طور پر حل پذیر نہ ہونے کی وجہ سے پلاسٹک سے پیدا ہونے والا کچرا کرۂ ارض کے لیے ایک بڑا ماحولیاتی مسئلہ بن چکا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس سال مارچ کا مہینہ یورپ کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق دنیا میں جب سے درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کا آغاز ہوا ہے تب سے اب تک کا گرم ترین مہینہ تھا، اور مارچ سے پہلے کے 9 مہینوں میں بھی دنیا کا درجہ حرارت صنعتی انقلاب کے بعد گرم ترین ریکارڈ کیا گیا. ان تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے جن عوامل کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ان میں سے ایک پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آلودگی بھی ہے. تو کیا اقوام عالم اس کرۂ ارض کو بچانے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کافی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بحث کریں گے. موسموں کی شدت اور قدرتی آفات میں تواتر کے ساتھ اضافے کو اکثر ماہرین ماحولیات کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تغیرات سے جوڑتے ہیں. بے موسم کی طوفانی بارشیں ہوں یا جنگلات کی آگ، دنیا کا کوئی نہ کوئی حصہ کسی غیر متوقع آفت کی زد میں نظر آتا ہے. لیکن کلائمیٹ چینج کے اثرات اور طریقوں سے بھی ظاہر ہو رہے ہیں، جیسے پودوں اور پھلوں کی افزائش میں کمی. فرانس کے مشہور مینٹون لیمن اور چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والے افریقی کوکوا کے پودے کلائمیٹ چینج سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ایسٹر کا تہوار مذہبی ہونے کے باوجود کئی ممالک میں موسم بہار کی نوید سمجھا جاتا ہے. اکثر افراد کے لیے چاکلیٹ سے بنے انڈوں کے بغیر ایسٹر کی تقریبات نامکمل رہتی ہیں. لیکن اس سال دنیا کے اکثر ممالک میں ایسٹر منانے والوں کو ایک پریشانی کا سامنا رہا، وہ یہ کہ ایسٹر ایگز کا سائز چھوٹا لیکن قیمتیں بہت زیادہ تھیں. اس کی ایک وجہ افریقہ سے ککاؤ کی سپلائی میں کمی بھی تھی. ہمیں جو کوکو افریقہ سے ملتا ہے اس میں 1/3 کمی آئی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے. افریقی ملک آئیوری کوسٹ میں ککاؤ کے کاشتکاروں کے مطابق انہیں پودوں کو کیڑوں کے حملوں سے بچانے کے لیے اب کیڑے مار ادویات استعمال کرنا پڑ رہی ہیں. امپیریل کالج لندن سے منسلک ایک ماہر سمجھتی ہیں کہ ککاؤ کے پودوں کے جلد خراب ہونے کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. دنیا کے وہ حصے جہاں سے ہمارے استعمال کے لیے چاکلیٹ کی بڑی مقدار آتی ہے، وہاں پچھلے سال کے آخر میں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور اب بہت جلد آنے والی غیر موسمی گرمی کی لہر نے فصلوں کو مزید نقصان پہنچایا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں اس سال کے استعمال کے لیے بہت کم ککاوے پودے تھے، جس کا یقیناً قیمتوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر معدنی ایندھن کا استعمال بند نہیں کیا گیا اور ککاؤ کے پودوں کو شدید گرمی سے نمٹنے کے قابل نہ بنایا گیا تو اس کے بیجوں یعنی بینز کی قیمتوں میں اس حد تک اضافہ ہوگا کہ چاکلیٹ ایک لگژری پروڈکٹ بن جائے گی. روزمرہ کے استعمال کی ایک اور آئٹم جو کلائمیٹ چینج کے اثرات کی زد میں ہے وہ لیمو ہے. فرانس کے مینٹون قصبے کے سالانہ میلے فیٹ ڈیو سٹرون میں 5 لاکھ سے زیادہ مینٹون لیمو استعمال کر کے بڑے بڑے فلوٹس بنائے جاتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لاکھوں شائقین فرانس کے اس علاقے میں آتے ہیں. 6 نسلوں سے اس مخصوص لیمو کی کاشت کرنے والے پیئر چیابود نے اس پھل پر موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات ہوتے دیکھے ہیں. ہمارے ہاں 3 سالوں سے خشک سالی ہے. موسم بدل چکے ہیں. پہلے اگست کے وسط میں طوفان آتے تھے اور پھر ستمبر اور اکتوبر میں بارش ہوتی تھی. اس سال موسم خزاں میں بارش نہیں ہوئی تھی. خزاں میں بارش نہیں ہوتی، نہ ہی سردیوں یا بہار میں. موسم الٹ پلٹ ہو گئے ہیں اور آب و ہوا میں حدت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے.
18वीं सदी में ये कस्बा यूरोप में लीमू उगाने वाला एक आलमी शोहरत याफ्ता अहम खित्ता हुआ करता था और इसकी बरामदात अमेरिका और रूस तक की जाती थीं। लेकिन फिर इस कस्बे पर जदीद तामीरात का गलबा होने लगा। लीमू के बागात की जगह होटल्स और घरों ने ले ली और अब मौसमियाती तब्दीलियां इसकी काश्त के लिए और भी बड़ा खतरा बन गई हैं। पियर याद करते हैं कि उनके वालिद के दौर में हर 20 दिन बाद उनके दरख्तों से 1.5 टन तक लीमू उतारे जाते थे, लेकिन अब इस पूरे खित्ते की सालाना पैदावार 200 टन है। फलों और पौधों की पैदावार में कमी हो या उनसे बनाई जाने वाली अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। क्लाइमेट चेंज के असरात से इंसानों की तरह पौधे भी मुतासिर नजर आते हैं। फाइसा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस बढ़ता हुआ दर्जा हरारत बर्फ़ में कमी की वजह भी बन रहा है, जिससे पानी की किल्लत न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बसने वाली आबादियों बल्कि मैदानी इलाकों के लोगों को भी मुतासर कर रही है। पाकिस्तान समेत हिंदू कुश हिमालय के खित्ते के दीगर ममालिक में इस मौसम सरमा में बर्फ़ कम पड़ी। बर्फ़ की यह कमी मुस्तकबिल में किसानों के लिए क्या मुश्किलात पैदा करेगी, जानते हैं समन खान की रिपोर्ट में। इस साल हिंदुकुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में बर्फ देर से और मामूल से कम पड़ी है, तो इससे होने वाली पानी की किल्लत का सामना लाहौर या कराची में बैठे हमें क्यों हो सकता है भला? या यूँ कह लीजिए कि कराची की हीट स्ट्रोक से लाहौर वालों को क्या मतलब, या फिर लाहौर में मॉनसून की बारिश अगर नहीं बरसी तो इससे थर में बसने वालों को क्या लेना देना? तो सुन लीजिए जनाब के लेना देना तो है, क्योंकि मौसम शहरों की हदूद देखता है, ना ही मुल्कों की सरहदें। ये जब बदलता है तो पाकिस्तान हो, भारत या खित्ते के दीगर ममालिक सबको ही अपनी लपेट में ले लेता है। अब 2023 के अवाखिर और 2024 के अवाइल की सर्दियों को ही देख लीजिए। शुमाली इलाका जात में जहां बर्फबारी नवंबर दिसंबर में ही शुरू हो जाती थी, इस बार कहीं जनवरी के आखिर और कहीं फरवरी में बर्फ पड़ी। यहाँ ये समझना होगा कि बर्फबारी के देर से होने या कम होने से मसला क्या है। इस खित्ते में अगर हम दूसरे मुल्कों से मुवाजना करें, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया का बड़ा हिस्सा, नेपाल, उनकी ज़्यादातर डिपेंडेंट पानी के लिए मानसून के मौसम में होती है, जबकि पाकिस्तान का 80% पानी जो एग्रीकल्चर के लिए है वो ग्लेशियर्स और स्नो से आता है, जबकि 20% के करीब जो है उसका कंट्रीब्यूशन मानसून के मौसम से और मानसून की बारिशों से है। गिलगित बल्तिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं एनुअली 50.5 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर देते हैं टू रिवर इंडस। इस 72% ऑफ वाटर के ऊपर हमारे मुल्क का 40% ऑफ हाइड्रो पावर और 70% ऑफ एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। यानी कम बर्फबारी का असर पानी समेत खुराक और तवानाई की दस्तयाबी पर भी हो सकता है। अब आते हैं बर्फबारी में होने वाली कमी की तरफ। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी गिलगित बल्तिस्तान के गुज़िश्ता 30 साल के रिकॉर्ड के मुताबिक इलाके का दर्जा हरारत 0.45 डिग्री बढ़ा है, जबकि बारिशों और बर्फबारी में 8.4 मिलीमीटर कमी आई है। बर्फबारी जो पहले अक्टूबर के आखिर या नवंबर के शुरू में ही हो जाती थी, वक्त के साथ साथ जनवरी से फरवरी में शिफ्ट हुई और इस साल तो कहीं कहीं मार्च में भी बर्फ पड़ी। सैटेलाइट की मदद से ली गई इस तस्वीर में बाखूबी मुआवजा किया जा सकता है कि जनवरी 2023 और जनवरी 2024 के सिर्फ कालाम के पहाड़ी सिलसिले में पड़ने वाली बर्फबारी में कितना फर्क रहा। पहले हमारी जो स्नोफॉल होती थी वो अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, तो उसके बाद उनको एलोंगेटेड विंटर्स मिलते थे, तो फिर वो स्नो जाके आइस में कन्वर्ट हो जाती थी, तो फिर वो ग्लेशियर्स बनते थे, ग्लेशियर्स की एक्सपेंशन होती थी। फिर उसके बाद जब ये समर स्टार्ट होते थे तो उसकी एक ग्रेजुअल मेल्टिंग होती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा, स्नो को आइस में कन्वर्ट होने का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद जैसे ही 1-2 दिन की हीट वेव आती है वो एकदम मेल्ट हो जाती है और फिर वो एक डिजास्टर की शक्ल में नीचे कम्युनिटी को इफेक्ट करती है। मौसमियाती तब्दीलियों के ये असरात सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, बल्कि भारत और नेपाल समेत हिंदुकुश हिमालय के दीगर ममालिक भी इससे मुतासिर हुए हैं। कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे जो खेती होती है, खेती में मुख्य पाक फ्रूट्स होते हैं। दिसंबर जनवरी में दैट इज़ द फ्लावरिंग सीजन, मतलब तब सेब के फूल आते हैं। तो वो सीज़न में जब जो बर्फ़ गिरती है उसकी वजह से, ठंड की वजह से, और जो बर्फ़ जमा होती है पेड़ के ऊपर उसकी वजह से फूल आते हैं और वही फूल बाद में फल देते हैं हमको। लेकिन अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ कि बर्फबारी नहीं हुई दिसंबर जान में, तो उसकी वजह से खेती में खेडूत है, एग्रीकल्चर वाले, उन लोगों को पाक बहुत कम होने वाला है। दूसरा, आम लोगों को, आम पब्लिक के लिए सेब बहुत ही महंगा हो जाएगा, क्योंकि जैसे रेगुलर डिमांड से 30-40% प्रोडक्शन हुआ है,
तो सेब बहुत ही महंगा हो जाता है। It's not like my problem or your problem. یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پورا خطہ اس مسئلے سے دوچار ہے۔ کیونکہ ہمالیہ کی برف پورے ایشیا کا واٹر ٹاور ہے تو ہمیں پورے خطے سے متعلق سوچنا ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ موسم کی یہ تبدیلی ان کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے اثرات کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نیچر کو تو پولیٹیکل بارڈرز نہیں پتہ ہے، لیکن ہم لوگ سب دیش ساتھ میں مل کے کچھ کانفرنس کریں اور ڈیسیزن لے اور اس کے حساب سے سب فالو کریں تو اوور آل سب کے لیے اچھا رہے گا۔ تو اب ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ آلودگی پھیلانے میں کم سے کم حصہ ڈالیں، درختوں کی کٹائی سے زیادہ شجرکاری کریں اور پانی ضائع نہ کریں بلکہ حساب سے استعمال کریں، کیونکہ ماحول صاف ہوگا تو زندگی میں آرام ہوگا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ حالیہ چند برسوں میں پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار رہا ہے جو ہماری زمین کے لیے خطرے کی وجہ ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے ملک کے سب سے بڑے اور پسماندہ صوبے بلوچستان میں جہاں جانی نقصانات ہو رہے ہیں وہیں زراعت کا شعبہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی رپورٹ۔ ہنّا اوڈک کے ایک کسان عبداللہ فکر مند ہیں کہ ان کی محنت رائے گاہ جا رہی ہے۔ اس کی وجہ بے وقتی بارشیں ہیں جس سے بادام، سیب، خوبانی اور دیگر پھلوں کے درخت تباہ ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے ژالہ باری ہوا ہے، سیب کو جو ہے نا اختو خراب کیا ہے نا، زردالو ہے، سنتروزہ ہے، اس طرح بادام ہے، یہ تو مکمل ختم ہوئے ہیں، یہ تو بالکل نقصان ہے نا، باغات کا بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ حالیہ دنوں میں موسم میں آنے والی اچانک تبدیلی نے عبداللہ خان کو چونکا دیا ہے۔ بچپن سے یہاں پہ باغبانی کر رہے ہیں نا، ہم نے تقریباً ایسے سیلاب دیکھا ہی نہیں ہے۔ 5-6 سال پہلے جو اس ٹائم تھا ہم لوگ بالکل پنکھے چلا رہے تھے کمروں میں، اس دفعہ جو ہے ابھی تک ہم لوگوں نے ہیٹریں بند نہیں کیا، بالکل اس طرح موسم ہم لوگوں نے زندگی بھر میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ مسئلہ صرف عبداللہ کا نہیں، بلوچستان کے تقریباً ہر کسان کی یہی کہانی ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ سولر یہاں پہ لگایا تھا، ٹیوب ویل لگائے تھے اور کیا نام ہے بورنگ لگائے تھے، یہ سب پہ جب پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، تقریباً 25 لاکھ کا تقریباً انہوں نے میرا صرف سولر اور وہ کیا نام ہے بورنگ کا نقصان کرا دیا۔ پچھلے چند برسوں میں پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے۔ اس صورتحال سے بلوچستان بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق سال 2022 کے تباہ کن سیلاب سے صوبے میں 5,90,000 ایکڑ اراضی پر کڑی فصلوں کو نقصان پہنچا اور رواں سال بھی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں۔ بلوچستان میں پچھلے سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی بارشیں تھیں جس سے انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا، اور اس کی تباہی کی وجہ سے ابھی تک میرا کسان خوشحال نہیں ہو سکا تھا، اپنے سسٹم کو وہ بحال نہیں کر سکتا، اپنی زمینیں آباد نہیں کر سکا تھا کہ دوبارہ بارشوں کا سسٹم شروع ہو گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ غیر متوقع اور زیادہ بارشیں خشک آب و ہوا والے صوبے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر یہ بارشیں سیلاب کا باعث بنتی ہیں جس سے انسانی ہلاکتوں کے علاوہ زراعت کا شعبہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ وہ علاقے جن میں پہلے بارشیں کم ہوا کرتی تھی اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شاید زیادہ ہوں، اور وہ علاقے جہاں پہ کہاں بارش زیادہ تھی وہ کم ہو، یہ ڈفرینس آ سکتا ہے کچھ علاقوں میں۔ اگر ہم کوئٹہ کی اگزامپل لے لیں، ایک تو موسم آگے چلے گئے، جو بہار کا موسم ہم سمجھتے تھے کہ 15 فروری سے شروع ہوتا ہے، اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اپریل میں آ کے، تو موسم کے آگے جانے سے یہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی بنانے پر کام کر رہی ہے۔ ابتدائی دن ہے حکومت کے، اب اس کے لیے ایک پالیسی فریم ہونی ہے کلائمیٹ چینج کے لیے، اور وہ متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ جب لائزان ہوگا اور اس کے بعد وہ پالیسی سامنے آئے گی کہ سی ایم صاحب کے ذہن میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں۔ چونکہ ایک انیشیل اسٹیٹمنٹ انہوں نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس میں وہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، تو میرا خیال ہے کلائمیٹ چینج کے لیے پالیسی آئے گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ عبداللہ خان کو تشویش ہے کہ وہ اب اپنے تباہ شدہ باغ کو دوبارہ اس قابل بنائیں کہ اس کے درخت پھل دینے کے قابل ہوں۔ اس میں تقریباً 1 دہائی کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ جب ہم لوگوں کو جو جتنے درخت لے گئے، یہ جب واپس اس کو لگائیں گے، پھر اس کو جو تقریباً 6-7 سال کے بعد فصل شروع کرے گا، فصل کے بعد پھر 2-3 سال میں صحیح ہوئے گا، جب بڑا ہوئے گا تقریباً 12 سے 15 سال اس میں لگے گا۔ عبداللہ خان اور ان جیسے دیگر کاشتکاروں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ بے وقتی بارشوں سے ہونے والے ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔
جبکہ ماحولیات کے ماہرین نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے ترجیحاتی بنیادوں پر پالیسی کا اعلان کرے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کا جن ممالک پر سب سے زیادہ اثر ہو رہا ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ کس حد تک پاکستان اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ٹف یونیورسٹی سے ڈاکٹر حسان خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسان، بہت شکریہ آپ کا۔ اس سال ارتھ ڈے کا تھیم پلاسٹک سے متعلق ہے۔ دنیا اس کے ماحولیاتی خطرات کے بارے میں کافی حد تک آگاہ ہے۔ بہت سے ممالک میں پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کا نظام بھی موجود ہے، لیکن کئی ممالک ابھی بھی ایسے بہت سے اقدامات نہیں اٹھا رہے جو اس آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ شاپنگ بیگز ہیں، ایک دفعہ کے استعمال والی بوتلیں ہیں پلاسٹک کی۔ ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک دنیا کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ جو چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اسپیشلی جب ہم ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ جس اپروچ کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوئے ہیں، ہمیں اس اپروچ کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمارا رویہ یہ رہا ہے ابھی تک کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل جس طرح سے پچھلے 100-200 سال سے ایک ماڈرنٹی میں ہم نے اپنا لائف سٹائل اپنایا ہے، اسی کو ہم آگے بھی کنٹینیو کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اسی میں پلاسٹکس کی ایگزامپل بھی آ جاتی ہے کہ پلاسٹکس ایک بہت ہی ایک نیا فینومینا ہے۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 50 60 70 سال میں ہی جو زیادہ تر دنیا میں ابھی پلاسٹک بیسڈ ہے، پلاسٹک استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ایک ریسنٹ چیز ہے۔ اب اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی جو کنزمپشن ہے، اسپیشلی جو سنگل یوز پلاسٹک ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ اس چیز کو میرے خیال سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ریسائکلنگ کی جہاں تک بات جاتی ہے، بہت زیادہ ریسنٹ اسٹڈیز ہیں، سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں اور جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ یہی دکھاتی ہیں کہ ریسائکلنگ ایک حد تک فائدہ پہنچاتی ہے، ایک حد تک ریسائکلنگ کا فائدہ ہے، لیکن وہ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ ہے اس کی۔ جو اس کا سسٹینیبل سولوشن ہے، لانگ ٹرم سولوشن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ اس طرح کے پلاسٹکس اور سنگل یوز پلاسٹکس کو کم کریں۔ اور یہ لارجر جو پوائنٹ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری لائف سٹائل کا جس طرح سے حصہ بن چکا ہے، ہم جب تک اپنی لائف سٹائل کے کچھ چوائسیز کو فکس نہیں کریں گے تو وہ جو اس کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب بہت سے ممالک ہیں، فار ایگزامپل جو ریسائکلنگ کی آپ بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہم ویسٹرن یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں ریسائکلنگ کی بہت زیادہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پلاسٹکس ہوتے ہیں یہ بیسکلی دیر جسٹ سینٹ، یعنی کسی اور ملک کے پاس، گلوبل ساؤتھ میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کسی اور ملک کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ اس کو بس ڈیل کرتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ لیں آپ کے پلاسٹک کو اسٹور کرتے ہیں جو کہ آپ نے اپنا ڈسکارڈ کر دیا ہے۔ سو اینڈ آف دا ڈے پلانٹ کو تو وہ اسی طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں نا حسان۔ اگر تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اس میں؟ پھر پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ پاکستان کیا افورڈ کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں، پاکستان کی بالکل ضرورت پاکستان کی بھی ہے۔ ہر جگہ پہ جہاں پہ سنگل یوز پلاسٹکس ہوتے ہیں یا پلاسٹک کی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے بہت زیادہ ڈفرینٹ اس کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایکالوجی میں اس کا بہت بڑا یعنی کہ نقصان ہوتا ہے، اس سے آپ کی جو پلانٹ لائف ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اوبیسلی ویسٹ کا مسئلہ، سالڈ ویسٹ کا مسئلہ ہمارے سارے شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے حسان؟ ہاں، پاکستان اس کی کاسٹ افورڈ کر سکتا ہے، اور اس کو نہیں کرنے کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتا، یعنی کہ پاکستان کانٹ افورڈ ناٹ ٹو ڈو دس، رائٹ؟ اور یہ ہر ملک کے لیے ٹرو ہے۔ اس میں کوئی ایسا جو سولوشن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سولوشن از بیونڈ کسی بھی ملک انکلوڈنگ پاکستان کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ تو ماحولیاتی بگاڑ جو ہے اس وقت جس کا کرۂ ارض کو سامنا ہے، صرف انسان کا قصور ہے اس میں یا قدرت کا ہاتھ بھی ہے؟ جو ہم نے پچھلے 200 سے 300 سال میں گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن کی ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو آپ جتنی گرین ہاؤس گیسز آپ ایٹماسفیئر میں ڈالیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ارتھ کی سن کی انرجی کو ٹریپ کرے گا۔ تو اس میں جو نیچرل کلائمیٹ میں ماحولیاتی تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک نیچرل ہمیشہ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں سے وہ چلتے آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جس تیزی سے ہم نے پچھلے 200 سالوں میں یا پچھلے 100 سال میں چینج محسوس کیا ہے، اس سے بہت کلیئر ہے کہ اس میں جو قصور ہے وہ انسانی ایکشنز کا ہے، اور جب تک ہم ان ایکشنز کو فکس نہیں کریں گے
یہ والے ہم اثرات کو فیس کرتے رہیں گے۔ تو حسن، پاکستان یا دوسرے ایسے ممالک جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ بالکل، اس میں آپ جب بھی کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کرتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو بیسک ٹو سائڈز آف دا کوائن یا دو چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے میٹیگیشن اور ایک ہوتا ہے ایڈپٹیشن۔ میٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے، کلائمیٹ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز ہیں، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں، ان کو کم کریں تاکہ جو مسئلے میں اضافہ کر رہے ہیں وہ تو کرنے سے آپ روکیں۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے جس کی میں بات کی تھی، ایڈپٹیشن، کہ اب جب مسئلہ آ چکا ہے، اب کلائمیٹ چینج کوئی فیوچر کا مسئلہ نہیں ہے، کلائمیٹ چینج آج کا مسئلہ ہے۔ ہمیں آج اس طرح کے ہیٹ سٹروکس اور فلڈنگ اور کہ ایگریکلچر میں ہماری کمی جو ہو رہی ہے، وہ ہمیں آج اس کو فیس کرنا ہے۔ تو ایڈپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کون سے اقدامات لے سکتے ہیں اس کو فیس کرنے کے۔ تو ہم فلڈز بھی فیس کر رہے ہیں، ہیٹ ویوز بھی فیس کر رہے ہیں، ہمیں تو اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور پاکستان نہیں، ہر دنیا کے ہر چھوٹے ملک کو اور یا جس نے کنٹریبیوٹ نہیں بھی کیا اس کو فیس تو یہ کرنا ہے۔ اس میں افورڈ کر سکتے ہیں، بالکل اس میں افورڈ کر سکتے ہیں اڈیپٹ کرنا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اڈیپٹیشن کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ رینیوبلز کی طرف اگر آپ کو جانا ہے تو وہ نہ صرف ایک آپ کے لیے کلائمیٹ چینج کو فیس کرنے کے لیے ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ کے لیے اکنامکلی اور سوسائٹلی بھی وہ ایک اچھا اقدام ہے۔ تو پلانٹ ارتھ جو ہے، اگر پلانٹ ارتھ کو، جس میں خاص طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ کیا کافی ہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس کے اوپر کہنا کہ یہ کافی غلط ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 30 35 40 سالوں سے یونائٹڈ نیشنز اور اسی طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ کوششیں ہوئی ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس مسئلے کو ایڈریس کر سکیں، اور وہ ہر سال اب تو میٹنگز ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک جو بھی ہم نے سولوشن فائنڈ کیا ہے یا جو بھی ابھی تک جس لیول تک ہم پہنچے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک والنٹری رکھا ہوا ہے کہ ہر ملک اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ایکشنز کو چینج کرنا چاہے گا، اس کی کوئی مینڈیٹڈ نہیں ہے کوئی چیز۔ اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 30 35 سالوں میں ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں آ سکے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ سالوں میں بہت ہم ایک تھریش ہولڈ کراس کر سکتے ہیں کہ جس سے واپس آنا مشکل ہوگا، لیکن ہمیں اس طرح سے ایکشنز اسپیشلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے نظر نہیں آتا۔ تو آپ کتنا سمجھتے ہیں، کتنا قصور ہے ان صنعتی ممالک کا؟ چین اور امریکہ پر عموماً ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ اس میں تو یہ تو اوپینین کا سوال ہے ہی نہیں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ کا ہے کہ پچھلے 200-250 سالوں میں سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں جنہوں نے دکھایا۔ اس میں دو چیزیں یاد رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہسٹری ضروری ہے یاد رکھنے کے لیے، اور پاپولیشن۔ ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 250 سال میں یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سے اسپیشلی ویسٹرن یورپ، نارتھ امریکہ، اگر آپ دیکھیں تو ان کا تقریباً آدھے سے زیادہ جو بھی ابھی تک ہماری ہسٹوریکل ہم نے گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن کی ہیں، تو یہ صرف ان سورٹ آف چند ممالک سے آیا ہے۔ تو اس کا جو ہسٹوریکل برڈن ہے یا اس کا جو قصور ہے وہ تو بہت کلیئرلی ہمیں سائنٹیفکلی ہم نے دکھایا ہوا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کس کی طرف قصور آتا ہے۔ چائنا کا جو بات آتی ہے اور اب ریسنٹلی انڈیا کی بھی جو بات آتی ہے وہ ایک بہت ریسنٹ فینومینون ہے۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم نے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشن 100 سال پہلے کیے ہیں، اس کے اثرات آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ جو آج ہم ایمیشنز کر رہے ہیں اس کے ہمیں تقریباً 100 سال بعد اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ہسٹوریکل ایمیشنز کا ہی نتیجہ ہے، جو کہ پچھلے 200-250 سالوں میں ویسٹرن یورپ اور نارتھ امریکہ کی طرف سے ہوا ہے۔ آج کل بالکل کلائمیٹ چینج کے اوپر جو بڑے ممالک ہیں، جو بڑی اکانومیز ہیں، یو ایس، چائنا اور انڈیا، ان کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور ان کی طرف سے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنی نہیں ہو رہی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسان، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جو اس وقت دنیا کو خطرات ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے، اس پہ آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر، اور یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔